شیر خدا سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ کی شخصیت کے اتنے پہلو ہیں، اتنی جہتیں ہیں، اتنے زاویے ہیں ان کے کہ قرآن مجید اور احادیث طیبہ کی روشنی میں جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو ایسی منفرد شخصیت نظر آتی ہیں کہ اس طرح کی اور شخصیت، اس پائے کی اور شخصیت، ان جیسی اور کوئی شخصیت نہیں ہو سکتی۔ اب دیکھیں کہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے مختلف حوالوں سے اہل بیت کی تعریف فرمائی ہے۔ ان میں سے بعض آیات ایسی بھی ہیں کہ جن کی نسبت مولا علی کرم اللہ وجہ سے ہے۔ قرآن مجید نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تو اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو نا جو تم نہیں جانتے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل ذکر سے سوال کیا کرو جو تم نہیں جانتے، ان کنتم لا تعلمون، جس کا تمہیں علم نہیں ہوتا۔ مولا علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مصداق میں ہوں، اور کیوں نہ ہوں کہ جن کے بارے میں ختمی مرتبت علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور حضور ختمی مرتبت علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پر فرمایا تھا سلونی، جو تم چاہتے ہو، جو چاہتے ہو، جو چاہتے ہو اس کے بارے میں مجھ سے سوال کر لو۔ پھر اس کے بعد یہ جملہ مولا کائنات شیر خدا مولا علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا تھا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ کسی اور نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی اور نے یہ بات نہیں کہی کہ مجھ سے پوچھ لو جو پوچھنا چاہتے ہو، سوائے شیر خدا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ علم میں، فہم میں، فراست میں، بصیرت میں، آپ دیکھیں انہیں شجاعت میں، جرت میں، بہادری میں، آپ انہیں سیاست میں دیکھیں، معاشرت کے حوالے سے دیکھیں، آپ انہیں عدالت کے حوالے سے دیکھیں، آپ تقوی میں، زہد میں، ورع میں، کس کس جہت کی طرف میں آپ کی توجہ کو مبذول کراؤں، ہم جدھر بھی نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہیں مولا علی کرم اللہ وجہ کی ذات ہمیں منفرد اور یکتا نظر آتی ہے۔ اگر آپ احادیث کے ذخیرے کا مطالعہ کیجئے نا، جس انداز میں میرے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیر خدا کی عظمت کی طرف متوجہ کیا ہے، ان کے فضائل اور مناقب کو بیان کیا ہے، جس انداز میں، آپ یقین کیجئے کہ اس طرح کی کوئی اور پرسنالٹی ہمیں نظر نہیں آتی۔ اسی طرح علوم دیکھیں، علوم معارف، اس کے اندر آپ دیکھیں کہ ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ قرآن مجید کی جو آیت جس کا میں نے ذکر آپ سے کیا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اب دیکھیں یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ سوال کیجئے اہل علم سے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے سوال کیا کرو نا،
یعنی جو میرا ذکر کرتے ہیں، جو میری یاد میں ہیں، جو مجھ سے گویا ڈرتے ہیں، جہاں تقوی ہے، جہاں طہارت ہے، جہاں زہد ہے، جہاں ورع ہے، اور جہاں اللہ سے اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق ہے، ایسے تو مولا علی کرم اللہ وجہ نہیں فرما رہے نا کہ یہاں میرا ذکر ہے، یہ ہمارے بارے میں یہ آیت اتری ہے۔ احادیث کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو حدیث سے اور شیر خدا کی سیرت سے یہ بالکل اظہر من الشمس ہو جاتا ہے کہ سب سے پہلے جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے ختم مرتبت علیہ السلام کی ذات پر ایمان لانے کی توفیق اور سعادت بخشی ہے، ان میں شیر خدا کا شمار ہے۔ اب بچپن میں تھے، ابھی 9 عمر تھے، مگر یہ کہ جب میرے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعثت کا اعلان فرمایا، اپنے نبی ہونے کو کائنات پر عیاں فرمایا، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی 9 عمر ہیں، بچے ہیں مولا علی کرم اللہ وجہ، مگر یہ کہ آقا کی پکار پر لبیک کہتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں۔ اور یہ بھی احادیث میں موجود ہے کہ جب شروع میں ختمی مرتبت علیہ السلام نماز پڑھتے تھے تو بالکل ابتدائی دور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کی سعادت شیر خدا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو حاصل ہوئی ہے۔ اس وقت وہ بھی آقا علیہ السلام کے ساتھ ساتھ مل کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ ایسے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں کہ وہ بھی جیسے بڑوں میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایمان لائے، بچوں میں شیر خدا مولا علی کرم اللہ وجہ، خواتین میں جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایمان لائے۔ یہ دراصل سعادت ہے، یہ دراصل شرف ہے، اور یہ ایسا شرف ہے کہ اوائل میں آقا علیہ السلام پر ایمان لانا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا، حضور کی سپورٹ میں کھڑے ہونا، آقا کی اتباع اور اتباع اور اطاعت اور محبت اور عشق میں ڈوب 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 جانا، یہ تو شرف ہے، یہ تو سعادت ہے۔ اور اوائل میں یہ سعادت اور یہ شرف حاصل کرنے والے ان میں ایک مولا علی کرم اللہ وجہ بھی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب غزوہ تبوک کا موقع تھا تو اس وقت مدینہ میں مولا علی کرم اللہ وجہ کو اپنا جانشین بنایا۔ تو حضور علیہ السلام غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ یہ روایت متفقن علیہ ہے، اور دیگر کتب میں بھی یہ واقعہ ہمیں ملتا ہے، اور بڑا خوبصورت واقعہ ہے۔ پیچھے آقا علیہ السلام شیر خدا کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اب دیکھیں کہ مولا علی کرم اللہ وجہ کے آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں، چشمان علی سے آنسو بہ رہے ہیں۔ ختم مرتبت علیہ السلام پوچھتے ہیں، وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ مجھے یہاں چھوڑے جا رہے ہیں اور آپ خود جہاد کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے جہاد ایک اتنی بڑی عبادت، اور پھر اس کے اندر ذرا کیا چیز ہے، شہادت کا جذبہ، اور پھر شیر خدا کی جرت، کتنی چیزیں ہیں، کتنے پہلو ہیں
اور کتنی سعادتیں ہیں، اور ان سب سے بڑھ کر قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معلوم ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب کیا دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کرم اللہ وجہہ کو جو جواب دیا ہے، کیا کمال جواب ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام شیر خدا سے فرماتے ہیں، اما تردا ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ اے علی، کیا آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں، اس بات پر خوش نہیں ہیں، اس بات سے راضی نہیں ہیں کہ اے علی تجھے مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی، ہاں مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ذرا دیکھیں، جیسے ہارون علیہ السلام کو نسبت تھی جناب موسیٰ علیہ السلام سے، جب جناب موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے طور پر، تو پیچھے جناب ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کر گئے تھے نا۔ اب آقا مولا علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے تھے جہاد کے لیے، تو حضور ختمی مرتبت علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، شیر خدا سے فرما رہے ہیں کہ علی تجھے مجھ سے ویسے ہی نسبت ہے جیسی جناب ہارون علیہ السلام کو جناب موسیٰ علیہ السلام سے تھے، مگر ایک نقطہ واضح کیا ہے، وہ یہ نقطہ واضح کیا ہے کہ چونکہ مثال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہارون علیہ السلام کی دی اور موسیٰ علیہ السلام کی دی، تو مثال جن شخصیات کی دے رہے تھے دونوں ہی پیغمبر تھے۔ جناب ہارون علیہ السلام بھی پیغمبر تھے، جناب موسیٰ علیہ السلام بھی پیغمبر تھے، تو کیونکہ دونوں پیغمبر تھے اس لیے ادھر حضور شیر خدا کو جو مقام عطا فرما رہے تھے، جو نسبت دے رہے تھے، تو اس میں آقا علیہ السلام ان کی نسبت اپنی ذات سے جوڑ رہے تھے کہ علی تجھے مجھ سے ویسی نسبت ہے جیسی ہارون کو موسیٰ سے نا، تو کوئی مغالطے میں نہ پڑ جائے، کل کو کوئی مولا علی کرم اللہ وجہہ کو یہ نہ کہہ دے کہ جیسے آقا پیغمبر تھے ویسے مثال میں چونکہ ان کی مثال دی جا رہی تھی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس معاملے کو بالکل واضح کیا، بالکل عیاں کر دیا، ساتھ فرمایا کہ ہاں نسبت تو وہی ہے مگر لا نبی بعدی، مگر میرے بعد پیدا ہونے والا کوئی بھی شخص نبی نہیں ہوگا، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں بنے گا۔ جنہیں نبوت گویا ملنی تھی وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے ملی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سر اقدس پر تاج ختم نبوت سجایا گیا ہے۔ اس نقطے کو بھی واضح کیا تاکہ کوئی مغالطے میں نہ رہے، کوئی ان کے باب میں شان کو بیان کرتے ہوئے، مولا علی کرم اللہ وجہہ کی شان کو بیان کرتے ہوئے، ان کے مناقب کو بیان کرتے ہوئے کوئی اس طرح سے غلطی کا شکار نہ ہو، غلط فہمی کا شکار نہ ہو، مغالطے کا شکار نہ ہو، مگر کہا کہ تمہاری نسبت مجھ سے ویسی ہے۔ کتنے ایسے مقامات ہیں جب ہم ان کا جائزہ لیتے ہیں، جب ہم ان کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ مولا علی کرم اللہ وجہہ کی ذات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک کتنا مقام اور مرتبہ رکھتی تھی۔ جامع ترمذی کی ایک روایت ہے کہ مولا علی کرم اللہ وجہہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ابو بکر پر رحم فرمائے، اس نے اپنی بیٹی میرے نکاح میں دی اور مجھے دار الحجرہ لے آئے، یعنی ہجرت کے گھر، مراد مدینہ طیبہ ہے، اور بلال کو بھی انہوں نے اپنے مال سے آزاد کرایا۔ اللہ تبارک و تعالی عمر پر رحم فرمائے رضی اللہ تعالی کہ ہمیشہ حق بات کرتے ہیں،
اگرچہ وہ کڑوی ہو، اسی لیے وہ اس حال میں ہے کہ ان کا کوئی دوست نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عثمان پر رحم فرمائے رضی اللہ تعالیٰ، اس سے تو فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ یہ فرما کر حضور فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ علی پر رحم فرمائے رضی اللہ تعالیٰ۔ اور ذہن میں رکھیے گا کہ اس حدیث کے راوی جو ہیں وہ خود مولا علی کرم اللہ وجہ ہیں، اور جامع ترمذی میں اور حدیث کی دیگر کتب امام حاکم نے اسے المستدرک میں اسے نقل کیا ہے، طبرانی میں بھی یہ ہے، لیکن یہ لفظ جو ہے یہ جامع ترمذی کے میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ علی پر رحم فرمائے، رحم اللہ علیہ۔ کیوں؟ میں کہ اے اللہ یہ جہاں کہیں بھی ہو، یہ جہاں کہیں بھی ہو حق اس کے ساتھ رہے۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا فرما رہے ہیں، دعائیہ کلمات دیکھیں کیسے ہیں۔ گویا اب مولا علی کرم اللہ وجہ جہاں بھی ہیں، جس بھی حال میں ہیں، گویا حق علی کے ساتھ ہے۔ اور یہ دیگر احادیث کے اندر بھی ہے کہ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ اب دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام میں کتنی خوبصورتی ہے، اور کس انداز میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام شیر خدا کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ اور پھر ذرا دیکھیں کہ اتنا قرب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں عطا کیا، اتنا قرب کہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو شاید ہی ملا ہو۔ ان کی فضیلت میں، ان کے مناقب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے الفاظ کہے ہیں کہ کمال الفاظ ہیں۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی منی وانا من علی۔ یہ ترمذی کی روایت ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، اور مسند امام احمد بن حنبل اس میں بھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ اب یہ کمال کی نسبتیں ہیں، یہ آقا کا قرب جن کو میسر آیا ہے، یہ اس قرب کا اظہار ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی شان کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جب آقا یہ فرما رہے ہیں کہ میں علی سے ہوں اور علی مجھ سے ہیں، یہی امام حسین علیہ السلام کے بارے میں بھی آقا نے فرمایا۔ اور یہاں اس روایت کے اندر آگے فرمایا کہ علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں، اور میری طرف سے عہد و پیمان میں میرے اور علی کے سوا کوئی دوسرا ذمہ داری ادا کر نہیں سکتا۔ گویا کیا کمال ہے کہ جیسے میں کسی چیز کا رسپانسیبل ہوں، جیسے میں ذمہ داری ادا کرتا ہوں، ویسے اس طرح کی پھر ذمہ داری گویا شیر خدا بھی نبھانے والے ہیں۔ عہد و پیمان کو جیسے میں نبھاتا ہوں ویسے علی بھی نبھاتے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے درمیان اخوت کو قائم کیا، مواخات کو قائم کیا، تو اس مرحلے پر بھی مولا علی کرم اللہ وجہہ کا مقام کس طرح سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا، انہیں کیا کلمات ان کے بارے میں، تحسین کے کلمات، دعا کے کلمات اور تعلق اور نسبت کے کلمات میرے آقا نے وہاں ان کی نسبت سے کہے ہیں، دیکھنے والے ہیں۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا و مولا مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں مواخات کو قائم کیا۔ یہ حضور ختمی مرتبت علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کے حوالے سے یہ بڑا اہم واقعہ ہے اور بڑا ہی عظیم واقعہ ہے، اور مائگریشن کے حوالے سے، ہجرت کے حوالے سے آج بھی دنیا کو بڑے بڑے مسائل کا سامنا رہتا ہے، فیس کرنے پڑتے ہیں بہت سے پرابلمز، مگر کس حسین انداز سے، کس خوبصورت انداز سے
کس کرینے کے ساتھ اور ذہانت اور فطانت جن کے قدموں کے اندر بڑی دکھائی دے رہی ہے، اس انداز سے میرے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو لوگ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کر گئے تھے ان کے درمیان معاملے کو حسن اسلوب کے ساتھ، خوبصورت ترین اسلوب کے ساتھ، خوبصورت ترین انداز کے ساتھ وہاں اس وقت پیدا ہونے والے معاشی، معاشرتی اور سماجی معاملے کو خوش اسلوبی کے ساتھ طے فرمایا ہے۔ دنیا کے اندر، رہتی دنیا کے اندر اس کی مثال نہیں ہے۔ کیا کرنے کیا کیا کہ ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصاری کا بھائی بنا دیا۔ اب دیکھیں کس طرح سے نہ یکدم کسی پر بوجھ پڑا، نہ یک لخت کسی کو یہ محسوس ہوا کہ دیکھیں یہ میرے پاس اتنے لوگ آ گئے یا ان کا انتظام میں کیسے کروں گا، کیا کروں گا، نہیں، بلکہ بڑی ہی خوبصورت انداز سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس معاشرتی، معاشی اور سماجی مسئلے کو حل کیا ہے۔ یقین کیجئے کہ جب ہم یہ پڑھتے ہیں اور اس حل کو دیکھتے ہیں تو انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سر جھک جاتا ہے، زبانوں پر درودوں کے گجرے اور سلاموں کی ڈالیاں آ جاتی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیسے آسان انداز میں حضور نے اس معاملے کو سیٹل کیا کہ ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصاری کا بھائی بنا دیا، اور پھر وہ لوگ بھی کیسے آقا کی ذات پر فریفتہ تھے، کیسے حضور کے عاشق تھے، کیسے آقا کو چاہنے والے تھے، حضور سے کتنی محبت کرنے والے تھے۔ وہ پھر اپنے بھائیوں کو لے گئے، اور معروف ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، کہ جہاں زمینیں آدھی ان کو دے دیں، مکانات آدھے ان کو دے دیے، جائیداد کے اندر بزنس کیا کیا انہوں نے نہیں دیا۔ اب اس مرحلے کا ذکر یہاں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہیں۔ کیا کریں، جب سب کو جو ہے نا سیٹل کر دیا، ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصاری کا بھائی بنا دیا، تو اس مرحلے پر مولا علی کرم اللہ وجہہ رہ گئے۔ حضور نے ان کا نام ہی نہیں لیا، تو اس وقت بھی ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ جو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو روایت ہے، اس میں کہ شیر خدا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ تو اس مرحلے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب شیر خدا تشریف لائے تو انہوں نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے آپ نے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ تو میرے آقا نے فرمایا، یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی آپ دنیا اور آخرت دونوں میں میرے بھائی ہیں۔ کیا کمال ہے، کیا کلمات ہیں، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، فی الدنیا والآخرہ، فی الدنیا والآخرہ۔ باقیوں کو تو صرف دنیا میں بنایا ہے نا، ان کو تو دنیا میں منسلک کیا ہے نا، ان کو تو یہاں نسبت دی ہے نا، ہجرت کرنے والوں کو، مدد کرنے والوں کے ساتھ جوڑا ہے نا، مہاجر کو انصار کا بھائی بنایا ہے نا۔ یہاں ذرا دیکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بھائی بھی قرار دیا، مواخات میں بھی شریک فرمایا۔ شریک فرمانے کے بعد صرف اس مواخات کو دنیا تک صرف محدود نہیں رکھا، بلکہ اس رشتے کو آگے وہاں دنیا سے گزر جانے کے بعد، قیامت سے گزر جنتوں کے اندر بھی کہا کہ جیسے یہاں تم میرے بھائی ہونا، جیسے یہاں تم میرے قریب ہونا، جیسے یہاں تم مجھے عزیز ہونا، جیسے یہاں تم مجھے محبوب ہونا، ویسے وہاں بھی، آخرت میں بھی، جنت میں بھی تم میرے بھائی بھی ہو، عزیز بھی ہو، محبوب بھی ہو، قریب بھی ہو۔ کیا یعنی ان کی کیا شان ہے۔ یہی سبب ہے کہ ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی بھی اہم موقع ہوتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑے کرینے سے، بڑے حسین انداز سے جو ہے نا انہیں یاد کیا کرتے تھے۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے راوی ہیں، ترمذی ہی میں اور طبرانی میں یہ حدیث ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک پرندے کو روسٹ کر کر لایا گیا، تو اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کھانا تھا، تو اس مرحلے پر اللہ کی بارگاہ میں حضور دعا مانگ رہے ہیں۔ دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ یا اللہ اپنی مخلوق میں سے محبوب ترین شخص میرے پاس بھیج تاکہ وہ میرے ساتھ اسے کھائے۔ مخلوق میں سے، ذرا انداز دیکھیے، بے احب خلق کا الیک یاکل مائی، اپنی مخلوق میں سے جو سب سے زیادہ تجھے پیارا ہو، سب سے زیادہ جو محبوب ترین ہو نا، اسے بھیج۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد آقا بیٹھے تھے تو دیکھا تو کیا دیکھا؟ شیر خدا علی المرتضیٰ حضور کی بارگاہ میں تشریف لائے۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ دعا کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اور اب دیکھیں دل میں حضور کے کیا تھا کہ ایسا کوئی آ جائے نا جو پوری مخلوق میں سب سے زیادہ پیارا، سب سے زیادہ محبوب، تو یوں سمجھ لیں مخلوق میں سے سب سے محبوب ترین اور سب سے پیارا کون؟ مولا علی کرم اللہ وجہہ، جو حضور کی بارگاہ میں تشریف لائے۔ تو یہ ان کی عظمت ہے کہ جس کو اس طرح سے بیان کیا جا رہا ہے۔ اور یہاں میں ایک اور زاویے سے اس بات کو آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بھی احادیث کی روشنی ہی میں، کہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب دیکھیں ان کے آپس میں کتنے آپس کے پیار کتنے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں کس طرح سے بتاتے، کس طرح سے ہیں، ذکر کس طرح سے کرتے ہیں۔ ذرا یہ دیکھیں کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں میں سے سب سے زیادہ پیارا کون تھا؟ ای الناس کان احب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ پیارا کون تھا؟ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جواب عطا کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں قالت فاطمہ، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی کے بارے میں فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو سب سے زیادہ پیاری۔ پوچھنے والے کا سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ مردوں میں سے، تو پھر انہوں نے آگے پوچھ ہی لیا من الرجالی، مردوں میں سے کون ہیں؟ تو جواب انہوں نے کیا دیا؟ قالت زوجها، تو انہوں نے جواب دیا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر جناب علی المرتضیٰ وہ سب سے زیادہ پیارے۔ یہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرما رہی ہیں کہ سب سے زیادہ حضور کے نزدیک پیاری جو شخصیت ہیں وہ سیدہ کائنات کی، پھر ان کے شوہر یعنی علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ ان کی ذات سب سے زیادہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیاری تھی۔ یعنی یہ وہ محبتوں کے سلسلے ہیں، یہ وہ نسبتوں کے سلسلے ہیں، یہ وہ چاہتوں کے سلسلے ہیں کہ جو ہمیں نظر آتے ہیں، اور اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ اہل بیت کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملات کس طرح کیسے، آقا کے تعلقات کس طرح، حضور انہیں کیسے جو ہے نا چاہتے تھے، ان سے پیار کتنا کرتے تھے، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں امت کو جو تعلیمات عطا کی ہیں کہ ان کے ساتھ کیسے محبت رکھنی ہے، کتنا انہیں چاہنا ہے، کیسے ان سے پیار کرنا ہے، کیونکہ ان کے پیار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار ہے، اور آقا کے پیار میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیار ہے۔ علی کرم اللہ وجہہ عشرہ مبشرہ، یعنی وہ 10 خوش قسمت ترین صحابہ جنہیں دنیا میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
जन्नत की बिशारत दी है उनमें से हैं। अगर आपकी विलादत के हवाले से देखा जाए, आपकी शहादत के हवाले से देखा जाए और आपकी सीरत के हवाले से देखा जाए, आप के तकवा के हवाले से देखा जाए और आपकी अदालत के हवाले से, फैसलों के हवाले से, आपके उलूम और मुआरिफ के हवाले से देखा जाए, हर जिहत में आप मुनफरिद हैं। आप देखें कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ कितना खूबसूरत और कितना प्यारा ताल्लुक़ था। जब ख़त्मी मरतबत अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिजरत फरमा रहे थे तो अब देखें कि अपनी जगह पर, अपने बिस्तर पर उस वक़्त शेर खुदा मौला अली रदी अल्लाह ताला उनको लेटाया है। और आप भी जानते थे कि आज की शब कितनी अहम है। एक तरफ देखें कि हुजूर के साथ सफ़र में सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला गारे सौर, और एक ये शब है कि जब दुश्मन बाहर खड़े हुए हैं, आका की जान के दर पे हैं। अली जानते हैं, मगर ज़रा देखें सही आका के साथ ताल्लुक़, निस्बत कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस बिस्तर पर आराम फरमा रहे हैं। कितना यकीन था जब अली को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पर, जब आका फरमा रहे थे कि अली यहाँ लेट जाओ और ये अमानतें हैं, ये फ़लाँ 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 को देकर फिर मदीना में आना। जानते थे आका ने फरमा दिया है ना कि लेट जाओ और फिर ये अमानतें देकर आना, तो समझ गए, जान गए मेरा बाल भी बिका नहीं कर सकते ये काफिर और मुशरिक। कितना सुकून होगा उस शब की नींद में। यही वजह है कि ख़त्म मरतबत अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब उनका जिक्र करते तो न सिर्फ खुद मोहब्बत करते, बल्कि फरमाते हैं कि जो इनसे मोहब्बत करता है, ऐ अल्लाह तू उनको भी महबूब रख। हजरत अबू बरज़ा रदी अल्लाह ताला उससे एक रिवायत है, तिबरी में ये रिवायत मौजूद है। हजरत अबी बरज़ा रदी अल्लाह ताला ये रावी हैं, फरमाते हैं कि ख़त्मी मरतबत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब बंदा दुनिया से चला जाता है, जब अल्लाह की बारगाह में पहुंचेगा तो उससे 4 सवाल होंगे। यानी इस तरह की और भी दीगर अहदीस भी हैं, लेकिन इस वक्त मैं ये रिवायत आपसे शेयर कर रहा हूँ कि इसमें खसूसियत के साथ अहले बैत से मोहब्बत का जिक्र हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है। क्या का फरमाते हैं कि जब बंदा फौत हो जाता है, दुनिया से चला जाता है, जब अल्लाह की बारगाह में पहुंचेगा तो उसे 4 सवाल किए जाएंगे। उसके जिस्म के बारे में पूछा जाएगा कि बता, ये तुझे जिस्म जैसी अजीम नेमत जो दी थी, इसे किस काम में लगाया था। उससे उसकी उम्र के बारे में पूछा जाएगा। दूसरा सवाल किया जाएगा, बोल ये जो तुझे उम्र दी थी, ये जिंदगी मिली थी, तो ये वक्त सारा कहाँ लगाया है, किस काम में सर्फ किया था। तीसरा, उससे उसके माल के बारे में पूछा जाएगा। इस माल के बारे में बता, ये कहाँ से लिया था, कैसे जमा किया था और कहाँ खर्च किया था। फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि फिर उससे पूछा जाएगा व अन हुब्बे अहलिल बैत। उससे पूछा जाएगा कि अब ये बताओ कि अहले बैत से मोहब्बत के बारे में तो क्या कहता है, गोया तूने अहले बैत से मोहब्बत की थी या नहीं की थी। साहबी वहां बैठे होते हैं तो वो अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी यानी अहले बैत की मोहब्बत की अलामत क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि अहले बैत से मोहब्बत कैसे करनी है। तो हुजूर खत्मी मरतबत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ ही मौला अली करमल्लाहु वजहू बैठे हुए थे।
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال کیا گیا کہ اہل بیت سے محبت کی علامت کیا ہے، تو میرے آقا نے کیا کیا کہ جناب شیر خدا مولا علی کرم اللہ وجہہ کے کندھے پر ایسے ہاتھ لگایا، تھپ تھپایا. گویا پوچھنے والے نے جب پوچھا کہ اہل بیت سے محبت کی علامت کیا ہے، تو حضور نے فرمایا علی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہ گویا یہ علامت ہے، جو علی سے محبت کرے گا تو سمجھ لیا جائے گا کہ وہ اہل بیت سے محبت کرتا ہے، اور اسی محبت کے بارے میں قیامت کے دن ان سے پھر سوال بھی ہوگا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کے ساتھ کتنی نسبت ہے، کیسا تعلق تھا. اب دیکھیں کہ کتنے مراحل ایسے ہیں کہ جہاں پر آقا علیہ السلام نے ان کے بارے میں کیا کیا عظیم کلمات ادا کیے ہیں، کس طرح سے ان کے بارے میں گفتگو فرمائی ہے، مولا علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج فرما کر واپس تشریف لا رہے تھے، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا، من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، کہ جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے. یہ جامع ترمذی کی یہ روایت ہے، اور یہ کئی درجن احادیث کہ جن کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے یہ روایت موجود ہے کہ آقا علیہ السلام نے شیر خدا کو بھی مولا کہا ہے. آج اگر ہم انہیں مولا علی کہتے ہیں تو دراصل بات یہ ہے کہ میرے اور آپ کے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے خود علی کو مولا کہا ہے. اور یہ تو صحیح ستہ سے میں ترمذی میں سے یہ حدیث بتا رہا ہوں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو. اور ترمذی ہی میں اور مسند احمد میں ایک اور حدیث ہے، اس میں آقا فرما رہے ہیں ان علی منی وانا منہ وہو ولی کل مومن بعدی، کہ بے شک علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں. اور فرماتے ہیں کہ میرے بعد علی ہر مسلمان کا ولی ہے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنن نسائی کے اندر اور طبرانی کے اندر یہ حدیث ہے، اور حدیث صحیح ہے کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس تشریف لائے اور غدیر خم پر قیام فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سائبان لگانے کا حکم دیا، وہ لگا دیے گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ ان قریب میرا بلاوا آنے والا ہے، میرا وصال ہونے والا ہے. ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ یہ آقا علیہ السلام یہ آقا ہیں، یہ آقا کا مقام ہے کہ آقا اپنے وصال کے بارے میں پیشین گوئی فرما رہے ہیں اور بتا رہے ہیں، اشارہ دے رہے ہیں. فرمایا کہ میرا بلاوا آنے کو ہے جسے میں قبول کر لوں گا. میں تمہارے درمیان دو اہم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. انی قد ترکت فیکم الثقلین، دو بھاری چیزیں، کتاب اللہ تعالی و اطرتی، ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید اور میری اطرت، میری اہل بیت. اب دیکھنا یہ ہے کہ میرے بعد تم ان دونوں کے ساتھ کیا سلوک روا رکھتے ہو. اور فرمایا کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گی یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے سامنے آئیں گی. پھر فرمایا بے شک اللہ میرا مولا ہے اور میں ہر مومن کا مولا ہوں. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ ولی ہے. اے اللہ جو اسے یعنی علی کو دوست رکھے تو اسے دوست رکھ، اور جو اس سے عداوت رکھے تو بھی اسے عداوت رکھ.
کیا خوبصورت کلمات ہیں. ان اللہ عز و جل مولا یا وانا مولا کل مومن. پھر مولا علی کا ہاتھ پکڑ کر حضور فرما رہے ہیں من کنت مولا ہو فہذا ولیہ. اور دوسری روایت کے الفاظ کے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا، یعنی جسے میں محبوب ہوں اسے علی بھی محبوب ہو، جسے میں پیارا لگتا ہوں اسے علی بھی پیارا لگنا چاہیے. جو میرے قریب ہے وہ علی کے بھی قریب ہو، جو مجھے پسند کرتا ہے وہ علی کو بھی پسند کرے، جو مجھ سے پیار کرتا ہے وہ علی سے بھی پیار رکھے. گویا فرمایا جا رہا ہے کہ میرا قرب چاہیے، میری محبت چاہیے، تو پھر اہل بیت کے ساتھ محبت کر لو، علی سے محبت کر لو. میری چاہت، میری محبت یہ علی کی محبت میں ہے، علی کی چاہت میں ہے، ان کی اولاد کی محبت میں ہے، ان کی چاہت میں ہے، حسن کی محبت میں ہے، حسین کی محبت میں ہے. اور صحابہ کبار کا جب ہم ذکر کرتے ہیں، انہیں دیکھتے ہیں، ان سے مروی احادیث کو دیکھتے ہیں، تو وہ اس طرح کے بہت سارے پہلو ہیں جنہیں وہ واضح کرتے ہیں، بتاتے ہیں. اور بعض تو مولا علی کرم اللہ وجہہ کے حوالے سے اس طرح کی باتیں ہیں کہ جن پر وہ رشک کیا کرتے تھے، اور بعض تو اس طرح کے تھے، وہ کہتے تھے کہ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بعض خصائل کو اور بعض عادات کو اور ان کے بعض فضائل کو اور ان کے مناقب کو، ان میں سے کوئی ایسی باتیں ہوتی تھیں ان کے بارے میں وہ کہتے کہ کاش یہ ہمیں مل جاتی تو ہماری کیا کیفیت ہوتی. حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے معروف صحابی ہیں، ان سے ایک روایت ہے، سنن نسائی کے اندر یہ موجود ہے. حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 خصلتیں ایسی بتائی ہیں، اگر میں ان میں سے ایک کا بھی حامل ہوتا نا تو وہ مجھے سرخ اونٹوں سے زیادہ محبوب ہوتے. سرخ اونٹ بڑے قیمتی ہوا کرتے تھے، اس سے بھی زیادہ ایک بھی اگر ہوتی. اچھا، یہ اور بھی صحابہ اس طرح کی بہت ساری خصلتیں اور بہت ساری عادات اور بہت سارے فضائل مولا علی کی اس طرح سے بتاتے اور کہتے ہیں ان میں سے ہمیں ایک بھی مل جاتا تو سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ ہمیں وہ پسند تھا. حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 ایسی ہیں. اور وہ کون سی 3؟ وہ کیا فرماتے کہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا علی میرے لیے اسی طرح سے ہیں جیسے ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے لیے، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. ایک تو یہ بات کی جو ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام سے نسبت تھی وہ مولا علی کرم اللہ وجہہ کی حضور علیہ السلام کے ساتھ تھی، اس کی طرح فرمایا، مگر یہ کہ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں. دوسرا فرمایا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آج اس شخص کو علم عطا کروں گا، جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس سے محبت کرتا ہے. یہ مولا علی کرم اللہ وجہہ کے لیے فرمایا تھا. تیسرا وہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ایک موقع پر مولا علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ من کنت مولا ہو فعلی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے. ایسے ہی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بھی فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ایسی تھیں شیر خدا کی ذات میں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک مجھے بھی مل جاتی نا مجھے وہ سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ پسند ہوتی. وہ فرماتی ہیں، یہ مسند احمد میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی، آقا کے دور میں ہی یہ کہا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے افضل ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر اور پھر حضرت عمر، اور یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 خصلتیں عطا کی گئی ہیں، ان میں سے اگر ایک بھی مجھے مل جائے تو یہ مجھے سرخ قیمتی اونٹوں کے ملنے سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ پہلی وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح اپنی صاحبزادی سے کیا جن سے ان کی اولاد ہوئی ہے، یعنی یہ جو اعزاز ہے مولا علی کرم اللہ وجہہ کا کہ سیدہ کائنات ان کا نکاح آقا علیہ السلام نے ان کے ساتھ کیا، اور پھر وہ بھی فضیلت موجود ہے، محب طبری نے اسے نقل کیا ہے کہ اللہ کا حکم تھا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے آسمانوں پر علی کا نکاح فاطمہ سے کر دیا ہے۔ کیا کمال ہے! اور پھر اس کی تفصیلات ہیں کہ وہاں کیا کیا چیزیں ملائکہ کے اندر بانٹی گئیں اس خوشی کے موقع پر۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ اعزاز ہے، دوسرا یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی کی طرف کھلنے والے تمام دروازے آقا نے بند کروا دیے، مگر ان کا دروازہ مسجد میں رہا، یعنی مولا علی کرم اللہ وجہہ کا دروازہ وہ کھلا رہا۔ تیسرا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر والے دن یہ فرمایا تھا کہ کل میں اسے جھنڈا عطا کروں گا، اسے علم عطا کروں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تبارک و تعالی فتح عطا فرمائیں گے۔ تو وہ مولا علی کرم اللہ وجہہ کی ذات تھی۔ یعنی یہ اتنے پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں کہ صحابہ یعنی کہ ان نسبتوں میں سے یوں کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ اگر ایک بھی ان میں سے کوئی چیز ہمیں مل جائے نا اس میں سے، تو ہمیں سرخ اونٹوں کے جو قیمتی ترین اونٹ ہوا کرتے تھے، عربوں کے بڑے پسندیدہ ہوا کرتے تھے، کہتے ہمیں وہ بھی نہیں چاہیے مگر یہ کہ ان میں سے کوئی، لیکن یہ ساری نسبتیں، یہ سارے اعزازات اور یہ سارے فضائل اور یہ سارے مناقب جنہیں صحابہ بیان کر رہے ہیں، یہ کسے میسر تھے؟ مولا علی کرم اللہ وجہہ کی ذات والا صفات کو یہ میسر تھے۔ میں اسی حوالے سے کہ من کنت مولا ہو، یہ جو حدیث ہے اس کے حوالے سے اور بہت سارے زاویے بھی ہیں۔ میں یہاں مسند امام احمد بن حنبل سے ایک حدیث اور مصنف ابن شیبہ نے بھی اسے نقل کیا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں، جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے 18 ذی الحج کو روزہ رکھا اس کے لیے 60 مہینوں کے روزوں کا ثواب لکھا جائے گا۔ اور یہ غدیر خم کا دن تھا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، کیا میں مومنین کا ولی نہیں ہوں؟ آقا نے ہاتھ مولا علی کرم اللہ وجہہ کا پکڑا ہوا تھا اور فرما رہے تھے، الست ولی المومنین، کیا میں مومنوں کا ولی نہیں ہوں؟ تو سبھی نے جواب میں کہا، بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں یا رسول اللہ، آپ یقیناً مومنوں کے ولی ہیں۔ تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، من کنت مولا فعلی مولا۔ یہ فرما کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، فقال عمر بن خطاب، بخ بخ لک یا ابن ابی طالب۔ سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے کہ جو یہ آگے بڑھی اور شیر خدا کو سینے سے لگایا اور انہیں مبارک دی، کہا کہ اے ابن ابی طالب، ابی طالب کے بیٹے علی، تمہیں مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو۔ کس بات پر مبارک دی جا رہی ہے؟ کہ فرمایا کہ آج سے آپ ہر مسلمان کے ولی ہیں، آپ میرے بھی ولی ہیں اور ہر مسلمان کے بھی مولا ٹھہرے ہیں۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مولا علی کرم اللہ وجہہ کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ یعنی یہ وہ پہلو ہیں بنیادی طور پر کہ
جن کا ذکر ہمیں ملتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یہ عظیم مقام اور یہ عظیم منصب دیا کہ یہ فرما کر من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، یہ اعزاز کسی اور کو میسر نہیں، یہ صرف اور صرف شیر خدا کے حصے میں آیا ہے۔ حضرت ابن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے ایک طویل روایت بیان کرتے ہیں طبرانی میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں کا کیا ہوگا جو علی کی شان میں گستاخی کیا کرتے ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں، جان لو جو علی کی گستاخی کرتا ہے وہ میری گستاخی کرتا ہے، اور جو علی سے جدا ہوا وہ مجھ سے جدا ہو گیا۔ بے شک علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، اس کی تخلیق میری مٹی سے ہوئی ہے اور میری تخلیق ابراہیم کی مٹی سے، اور میں ابراہیم سے افضل ہوں، ہم میں سے بعض بعض کی اولاد ہیں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرے بعد تم سب کا ولی ہے علی۔ حضرت بریدہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کچھ وقت عنایت فرمائیں اور اپنا ہاتھ بڑھائیں، میں تجدید اسلام کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ گویا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے کوئی مولا علی کرم اللہ وجہہ کی شان میں کوئی بے ادبی ہوئی ہو، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ اور پھر اس کی وضاحت دیکھیں کتنے خوبصورت الفاظ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں۔ اور ابن عساکر کی روایت جو ہے دہلمی میں بھی ہے، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو مجھ پر ایمان لایا اور میری تصدیق کی، اسے میں ولایت علی کی وصیت کرتا ہوں۔ جس نے اسے ولی جانا اس نے مجھے ولی جانا، اور جس نے مجھے ولی جانا اس نے اللہ کو ولی جانا۔ جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ کیا خوبصورت کلمات ہیں۔ من احبہ فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ ومن ابغضہ فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ، کہ جس نے مجھ سے محبت رکھی ہے وہ علی سے محبت رکھتا ہے، اور جو علی سے محبت رکھتا ہے اور مجھ سے محبت کرتا ہے تو گویا اللہ سے محبت کرتا ہے۔ جو علی سے بغض رکھتا ہے تو گویا علی سے بغض نہیں رکھتا، وہ دراصل مجھ سے بغض رکھتا ہے، اور جو مجھ سے بغض رکھتا ہے وہ اللہ سے بغض رکھتا ہے۔ اتنے خوبصورت انداز کے اندر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا ذکر فرماتے، مولا علی کرم اللہ وجہہ کی محبت گویا حضور سے محبت ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت دراصل اللہ تعالیٰ سے محبت ہے۔ اور شیر خدا کے بارے میں اگر دل میں کوئی ایسی بات آتی ہے تو گویا یہ نفاق کی علامت ہے، نفاق کی علامت ہے، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ مجھ سے اے علی، کہ مجھ سے کوئی محبت نہیں رکھتا، مجھ سے محبت نہیں رکھ سکتا جس کے دل کے اندر نفاق ہو۔ اور یہی مولا علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں علی، کہ جس کے دل میں نفاق ہوگا وہ تجھ سے محبت نہیں کر پائے گا۔ اور یہ اتنی واضح تھی، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے دور میں اگر کسی کو منافق جاننا ہوتا تھا نا، دیکھنا ہوتا تھا کہ کون منافق ہیں، تو ہم صرف یہ دیکھا کرتے تھے کہ وہ مولا علی سے جو محبت نہیں کرتا تھا اور جو مولا علی سے دشمنی رکھتا تھا، عداوت کرتا تھا، تو ہم جان لیتے تھے کہ یہ منافق ہے۔ یعنی آپ دیکھیں ان کی نشانیاں کس طرح کی تھی، صحابہ کس طرح سے وہ کرتے ہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ، کہ ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور مولا علی کرم اللہ وجہہ خود اس کے راوی ہیں، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے عہد فرمایا کہ مومن ہی تجھ سے محبت کرے گا اور کوئی منافق تجھ سے محبت نہیں رکھے گا۔
یعنی آپ دیکھیں الفاظ کیا ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق۔ پھر آپ دیکھیں کہ مومن علی سے محبت رکھے گا، یعنی جہاں ایمان ہوگا وہاں علی کی محبت ہوگی، اور جہاں نفاق ہوگا تو وہاں علی کی محبت بھی نہیں ہوگی۔ مولا علی کرم اللہ وجہ راوی ہیں، امام ترمذی نے جامع ترمذی میں اس روایت کو نقل فرمایا ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انا دار الحکمت و علی بابوہا، کہ میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ میں دانائی کا گویا شہر ہوں، دانائی، دانش، بینش، حکمت۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ میں اس کا شہر ہوں، اور فرمایا کہ میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس حکمت کے شہر کا دروازہ ہے۔ کیا خوبصورت کر۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی ان سے روایت ہے، اور یہ المستدرک میں امام حاکم یہ حدیث لائے ہیں، اور ھذا حدیث و صحیح الاسناد، کہ اس کی ساری سند بھی صحیح ہے، اور بڑی معروف حدیث ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یہاں کتنی خوبصورت بات ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن مجید میں النبی الامی قرار دیا ہے، کہ حضور کی اپنی ذات نبی کے امی۔ اب یہاں دیکھیں بہت سارے لوگ لفظ امی کا ترجمہ کیا کرتے ہیں، ٹرانسلیٹ اسے کیسے کرتے ہیں۔ امی کے بعض لوگوں نے ان پڑھ کا معنی کر دیتے ہیں، گویا یہ ان کے خود ان پڑھ ہونے پر دلیل ہے۔ ذرا اندازہ تو لگائیے کہ جن کا دیا ہوا علم، جس ہستی کا دیا ہوا علم، جس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا دیا ہوا علم، جس خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیا ہوا علم اتنا ہے کہ دنیا آج تک ان کے علم کی شرح کر رہی ہے، اس کی تشریح کر رہی ہے، اس کی وضاحت کر رہی ہے، اور قیامت تک یہ ہوتی رہے گی۔ ایسا علم کا سمندر جنہوں نے عطا کیا ہے، جن پر ڈاکٹریٹ ہو رہی ہے، پوسٹ ڈاکٹریٹ ہو رہی ہے، یونیورسٹیاں جہاں کھڑی ہو رہی ہیں، ان کے عطا کیے ہوئے علم پر، اور جن کے علم کے سمندر کا کوئی کنارہ نظر ہی نہیں آتا، اللہ نے انہیں اتنا علم عطا کیا ہے، ان کے بارے میں ہم یہ لفظ لکھیں، بولیں یا پڑھیں یا سوچیں یا سمجھیں کہ نبی الامی کا یہ معنی، تو اب اندازہ کیجئے کہ وہ نبی جو نبی الامی ہیں، ام سے مراد ایک ماں کو بھی کہتے ہیں، اصل کو بھی کہتے ہیں، جڑ کو بھی کہتے ہیں۔ مکہ شہر کے لیے ام القریٰ کا لفظ استعمال ہوا، بستیوں کی ماں۔ تو اب ذرا دیکھیں کہ یہاں تو یہ عالم ہے کے جب اس معنی کی طرف ہم دھیان دیتے ہیں تو بستیوں کی ماں اسے، اور یہاں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنا تعارف کرا رہے ہیں، انا مدینۃ العلم، اور قرآن مجید حضور علیہ السلام کا نبی الامی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف کرا رہا ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ رحمان ہے کہ جس نے انہیں قرآن سکھایا۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ حضور مخلوق میں سے کسی سے نہیں پڑھے، مخلوق میں سے کسی سے نہیں پڑھے، مخلوق میں کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا استاد نہیں ہے، نہ جبریل نہ کوئی اور، کہ میرا اللہ براہ راست میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا استاد ہے۔ الرحمن علم القرآن، کہ قرآن اللہ سکھا رہا ہے۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں انا مدینۃ العلم، کہ میں علم کا شہر ہوں، اور آگے
فرما رہے ہیں وہ علی و بابوہا، اور علی اس کا دروازہ ہے. یعنی حکمت اور علم اور دانائی اگر کسی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے حاصل کرنی ہے تو وہ مولا علی کرم اللہ وجہہ کے راستے سے آقا علیہ السلام تک پہنچے. کہ حضور تو علم کا سمندر ہے، یہ مدینۃ العلم ہے، آقا تو دار الحکمت ہیں، اور یہ ساری دانائی، یہ ساری حکمت اور یہ سارا علم جو ہے اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، کوئی اس کا اندازہ نہیں کر سکتا کہ اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنا علم عطا کیا ہے، کتنا علم عطا کیا. فرما رہے ہیں کہ انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. انا دار الحکمت و علی بابوہا، کہ میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اور یہ اس کی جھلک بھی ہمیں نظر آتی ہے. یہ علم، کتنا علم مولا علی کرم اللہ وجہہ کو عطا ہوا ہوگا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فیضان میں سے. کتنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 10 حصے علم کے بنائے، ان میں سے 9 جو ہے حصے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیے ہیں، 9 حصے. اور ظاہر ہے کہ ان کی علم، ان کی شان، ان کا انداز، ان کا بیان، ان کی فصاحت، مولا علی کرم اللہ کی بلاغت، اگر آپ نے اس کی جھلک دیکھنی ہے نا، نہج البلاغہ میں ان کے کچھ خطبات جو ہیں وہاں دیکھیے کہ کس طرح سے ان کی فصاحت اور بلاغت. اچھا، بہت سے علوم کے حوالے سے ایسے پہلو ہیں کہ جو مترشح جناب مولا علی کرم اللہ وجہ سے ہوتے ہیں. بہت کم لوگوں کے علم میں یہ بات ہے کہ یہ جو عربی گرامر ہے، اس میں سے جو نحو ہے، علم نحو جو ہے، صرف اور نحو، یہ جو بنیادی علوم ہیں گرامر کے حوالے سے، اس میں سے جو علم نحو ہے مولا علی کرم اللہ وجہ اس کے بانی ہیں، اس کے بانی ہیں. اور ابو الاسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مولا علی کرم اللہ وجہ کے جو غلام ہیں، پھر انہوں نے مولا علی کرم اللہ وجہ سے اس علم کو آگے پہنچایا ہے. آج جو ہم بنیادی علوم کے حوالے سے جب گفتگو کرتے ہیں، عربی کے گفتگو کرتے ہیں، تو یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ جو عربی گرامر ہے، اس کی جو بنیاد ہے یہ مولا علی کرم اللہ وجہ کی عطا کی ہوئی ہے. تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ نے انہیں کتنا علم عطا کر رکھا، کتنی ذہانت عطا کی ہے، کتنی فطانت پھر مولا علی کرم اللہ وجہ کو عطا کیا. یہ اس علم کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے جو انہیں علم حاصل ہوا ہے، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے انہیں فیض حاصل ہوا ہے، پھر اس کی جھلکیاں ہمیں نظر آتی ہیں کہ صحابہ کرام کے دور میں آپ دیکھیں، خلفائے راشدین میں سے مولا علی کرم اللہ وجہ خود بھی ہیں، اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دیکھیے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دیکھیے، بعض ان کے ایسے فیصلے ہیں اس دور کے اندر، اور بسا اوقات جب انہیں ضرورت ہوتی تھی تو وہ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا کرتے تھے اور ان سے وہ فیصلے کرایا کرتے تھے، تو پھر ان کی تعریف بھی کرتے تھے. یہ جملہ بھی انہی کے حوالے سے مولا علی کرم اللہ وجہ کی شان کو واضح کرتا ہے کہ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے یہ ہے کہ انہوں نے فرمایا لولا علی لہلک عمر. خطبات فاروقی میں اور دیگر کتب میں یہ دیکھیں کہ یہ موجود ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہلاک ہو گئے ہوتے. یعنی وہ اتنی، اللہ نے انہیں ذہانت اتنی عطا کی، فطانت اتنی عطا کی، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے انہیں حکمت اور علم اتنا دیا، اور پھر انہیں فیصلہ کرنے کی صلاحیت اللہ رب العزت نے انہیں اس طرح سے عطا کی. اللہ کی توفیق سے وہ اس طرح کے فیصلے کرتے تھے. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے جو انہیں علم ملا، اس کی روشنی میں اس طرح سے فیصلے کرتے تھے، شاید ہی آپ کو کوئی ایسا دوسرا نظر آئے. ان کی سیرت میں بہت سارے ایسے واقعات ہیں، یقین کیجئے کہ جب ہم انہیں پڑھتے ہیں تو اشش کر اٹھتے ہیں. مولا علی کرم اللہ وجہ کا دور ہے، کچھ لوگ لائے گئے
تو انہوں نے چوری کی ہوئی تھی مگر مان نہیں رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس کے بعد کا یہ معاملہ ہے. جب شیر خدا کی بارگاہ میں ان کو لایا جاتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہیں جو ہے نا یہ جو سامنے ستون ہیں مختلف ان کے ساتھ باندھ دیا جائے. اب کا انداز دیکھیں کتنا خوبصورت ہے. اب جاتے ہیں ایک کے قریب جا کر نا سر کو جھکا کر ایسے کچھ دیر رکتے ہیں، گویا کہ جیسے اس سے بات کرنے کے بعد کان اس کے قریب کر دیتے ہیں جیسے کچھ سن رہے ہیں. تو یک بارگی پیچھے ہٹتے ہیں اور اللہ اکبر کہتے ہیں. اب دوسرے کے پاس آ جاتے ہیں، اب اسے آ کر کہتے ہیں کہ ہاں اب تیری باری ہے، اب تو بتا. اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمارا جو پہلا ساتھی تھا اس نے اعتراف کر لیا ہے، تو وہ پھر کہتا ہے کہ جب وہ مان گیا ہے تو پھر اور اب میں کیا کروں. اسی طرح پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے پیچھے ہٹتے ہیں، پھر اگلے کے پاس جاتے ہیں، پھر اگلے کے پاس، یہاں تک کہ ایک کے سوا باقی سارے مان جاتے ہیں. پہلا یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ باقیوں نے تو اعتراف کیا، میں نے تو نہیں کیا تھا نا. تو آپ فرماتے ہیں کہ ہاں یہ بات تو درست ہے، مگر بات یہ ہے کہ یہ جو باقیوں نے اعتراف کیا ہے ان کی گواہی تجھ پر بھی ہے. یعنی کتنے خوبصورت انداز کے اندر یعنی انسانی فہم اور انسان کا ادراک ششدر رہ جاتا ہے کہ اس طرح سے بھی جو ہے ان مجرموں سے جنہوں نے جرم کیا تھا ان سے ان کے جرم کو منوایا جا رہا ہے. ایسے ان کی ذہانت امیز اور بہت سارے پہلو ہیں. ایک واقعہ ان کے سامنے لایا جاتا ہے، مقدمہ آتا ہے مولا علی کرم اللہ وجہ کی بارگاہ میں. تو دو دوست جو ہے نا سفر کر رہے ہوتے ہیں آپس میں. ایک دوست جو ہے اس کے پاس 5 روٹیاں ہوتی ہیں، دوسرا دوست جو تھا اس کے پاس 3 روٹیاں ہوتی ہیں. یہ دونوں مل کر سفر کر رہے ہوتے ہیں. یہ کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو ایک اور مسافر آ جاتا ہے. وہ بھی جب وہ آتا ہے تو یہ اسے دعوت دیتے ہیں، وہ ان کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے، تینوں مل کر کھانا کھاتے ہیں. جب وہ جانے لگتا ہے تو وہ 8 دینار یا 8 اشرفیاں جو ہے وہ ان کو دیتا ہے. اب جس کی 5 روٹیاں تھیں وہ یہ کہتا ہے کہ اس میں سے 5 جو ہے دینار جو ہے نا یہ میں رکھتا ہوں، 3 جو ہے نا آپ رکھیں. یہ شخص کہتے ہیں نہیں برابر تقسیم کریں. تو اختلاف ہو جاتا ہے. تو یہ دونوں جو ہے مولا علی کرم اللہ وجہ کی بارگاہ میں آتے ہیں اپنا مقدمہ لے کر کے، حضور آپ فیصلہ فرمائیے. جو مولا علی کرم اللہ وجہ سنتے ہیں تو آپ نے اس شخص کو جس کی 3 روٹیاں تھیں نا اسے فرماتے ہیں کہ دیکھو جو ہے نا یہ جو تمہیں 3 دینار مل رہے ہیں نا یہ زیادہ ہیں، تیرے بنتے نہیں ہیں اتنے. وہ کہتے ہیں نہیں آپ مجھے بس میرا حق دیجیے، جو میرا بنتا ہے وہ مجھے دلائیے. پھر کہتے ہیں کہ یہ لے لے فائدے میں رہے گا. وہ کہتا ہے نہیں اب جو میرا حق بنتا ہے وہ دلائیے. تو فرماتے ہیں کہ تیرا نقصان ہو جائے گا، یہ بھی نہیں ملیں گے. تو پھر اس کے بعد آپ فیصلہ فرماتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ ہر روٹی کے 3 ٹکڑے کیے جائیں. اب جس کے 3 روٹیاں تھیں اس کے 9 ٹکڑے ہو گئے، جس کی 5 روٹیاں تھیں اس کے 15 ٹکڑے ہو گئے. اب دیکھیں 15 اور 9 کو اب ملائیے، کل 24 ٹکڑے ہو گئے. اب 24 ٹکڑے روٹیوں کے ہیں اور اسے کھانے والے 3 افراد ہیں، یعنی 2 یہ دوست اور تیسرا ایک مسافر. اب جب 24 کو 3 پر تقسیم کیا جائے گا تو پھر آپ دیکھیں کہ ہر ایک شخص نے 8 ٹکڑے روٹیوں کے کھائے ہیں. اب اس اعتبار سے آپ دیکھیں جس کی 3 روٹیاں تھیں اس کے 9 ٹکڑے تھے. تو فرمایا کہ 9 تیرے اپنی جو روٹی کے ٹکڑے تھے ان میں سے 8 تو نے خود کھائے ہیں. ایک تیرا ٹکڑا جو ہے روٹی کا وہ جو مسافر آیا تھا اس نے کھایا ہے. اور جس کے
15 थे, यानी 5 रोटियां थी और 15 उसके टुकड़े बने थे, तो उसने 8 खुद खाए हैं और 7 उसके टुकड़े किसने खाए हैं? आने वाले मुसाफिर ने। लिहाजा इस एतबार से जब उसने 8 दिनार दिए हैं तो 7 दिनार उसको मिलेंगे और 1 दिनार तुझे मिलेगा। यानी जब हम देखते हैं, इस वाक्य को देखते हैं और इस फैसले को देखते हैं, तो आप देखिए कितनी वजाहत के साथ, कितनी सराहत के साथ, कितनी बसीरत के साथ आप देख रहे हैं इस सारे मामले को, और उसे पहले समझा भी रहे हैं। मगर अब देखें कि बिल्कुल कैसे जो है ना आप रज़ी अल्लाह ताला ने उसको तकसीम किया और वो फैसले को किस तरह से जो है ना वाज़े फरमाया। इस तरह के और बहुत सारे वाक़यात हैं। एक बड़ा मारूफ वाक़या है कि 17 ऊँटों वाला, वो आपके पास जो है ना 3 अफराद आते हैं, तकसीम का मसला था। अब यकीन कीजिए कि मॉडर्न साइंस भी इसे आज उस तरह से तकसीम नहीं कर सकती, हमारी मैथ भी उस तरह से इस मामले को वाज़े नहीं कर सकती जिस तरह से सलूशन जो है मौला अली करमल्लाहु वजहू ने अता किया। आज उसके मुख्तलिफ ज़ाविये बताए जाते हैं, लेकिन देखना तो ये है कि अभी आगाज़ हो रहा था इल्म के हवाले से और बुनियादी तौर पर चीज़ों के हवाले से। उस दौर के अंदर देखें शेर खुदा किस तरह से फैसला फरमा रहे हैं। अब देखें कि वो आते हैं आपके पास और 3 अफराद हैं और 17 ऊँट हैं उनके पास, और आकर वो अपना मुकदमा आपके सामने रखते हैं और मुकदमा रखकर वो बताते हैं कि हुजूर मामला ये है कि हम में से एक शख्स ऐसा है कि जिसको आधा हिस्सा मिलना है इन टोटल में से, दूसरे को तीसरा हिस्सा मिलना है और तीसरा जो है उसे 9वां हिस्सा मिलना है। लेकिन हम चाहते ये हैं कि ऊँट ज़िबा भी ना हो, पूरे पूरे रहें, और तकसीम इस तरह से इसे किया जाए कि जो है ना हम में कोई झगड़ा भी ना रहे, इसे बेचना भी ना पड़े और इसे पूरा पूरा ये हमें मिल भी जाए। बस आपने ये देखा कि 17 ऊँट हैं, आपने फौरन अपने गुलाम कंबर से कहा कि जाकर बैतुल माल से एक ऊँट ले आए। उस ऊँट को उन 17 में शामिल कर दिया। अब कुल 18 ऊँट हो गए। अब आपने पहले को बुलाया जिसका उसमें से आधा हिस्सा था, तो आपने कहा कि ये कुल 18 है, इसमें से ये 9 ऊँट आपके हुए, ये आप ले लें। फिर उसके बाद दूसरे को बुलाया जिसका तीसरा हिस्सा बनता था। आपने फरमाया कि ये 6 ऊँट जो हैं ये आपके हुए, तीसरा हिस्सा इसका बनता है 18 में से। फिर आपने उसे बुलाया जिसका 9वां हिस्सा था, तो आपने उसे 2 ऊँट दिए, कहा कि ये 2 आपके ये बनते हैं, आप इसमें से ले लें। तो अब देखें कि आधे वाले को 18 में से आधे दिए 9, तीसरे वाले को 6 दिए, ये 15 हो गए। फिर जिसका 9वां हिस्सा था, 18 में से 9वां हिस्सा जब उसे दिया, 2 बनते थे, 15 और 2 17। तो 17 उनके ऊँट जो है वो उनके तीनों के दरमियान बगैर ज़िबा किए हुए वो जो है ना आपने तकसीम फरमा दिए। अब एक बच गया, वो वही जो बैतुल माल से आया था, तो आपने अपने गुलाम से फरमाया कि इसे दोबारा बैतुल माल के अंदर दाखिल कीजिए। क्या कमाल! आज जब हम इस वाक्य को देखते हैं, इस पर गौर करते हैं, सोचते हैं, तो इतना दिलचस्प है और ऐसे खूबसूरत अंदाज में, ऐसे प्यारे अंदाज में। और देखें कि सामने उनके ये वाक़या आया, उन्होंने अपनी बात की और मौला अली करमल्लाहु वजहू ने उसे इतने आसान अंदाज में तकसीम कर दिया कि सब राज़ी भी हो गए, खुश भी हो गए। और आज हम देखते हैं बिल्कुल दुरुस्त तकसीम है और उसके मुख्तलिफ ज़ाविये आज हमारे ऊपर आश्कार होते हैं, मुख्तलिफ अंदाज हमारे ऊपर वाज़े होते हैं। उनकी किस किस जहत का जिक्र किया जाए, किस किस पहलू का जिक्र किया जाए। ऐसे तो नहीं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें
فرمایا تھا انا مدینۃ العلم و علی و بابوہا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور اس کا دروازہ علی ہے. یعنی ایسا علم ان کو عطا کیا، اور حکمت اور دانائی کے باب میں میرے آقا نے فرمایا کہ انا دار الحکمت و علی و بابوہا، کہ میں حکمت کا گھر ہوں اور اس کا دروازہ علی ہے. گویا اتنی دانائی، اتنا علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض جو انہیں میسر آیا، انہیں ملا، کسی اور کو نہیں ملا. اور حضور علیہ السلام کا جو قرب انہیں ملا، جس انداز میں ملا، اس کا ہم دیکھتے ہیں کسی اور کے اندر، کسی اور کے پاس، کسی اور شخصیت کے حوالے سے ویسا نہیں ہے جو مقام، جو مرتبہ، جو فضیلت، جو رتبہ، جو شان مولا علی کرم اللہ وجہہ کی ہے. یہاں بہت خوبصورت بات کہ ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، کہ ان کی شخصیت کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمانا کہ علی کو تکنا عبادت ہے. میں تو جب اس حدیث پر غور کرتا ہوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان پر، اس کی میں آپ کو ریفرنس اور اس کی وضاحت بھی کرتا ہوں اس کی کہ کس طرح سے، کتنے ترک سے یہ ہمارے سامنے یہ حدیث ہے. لیکن اس میں سے ایک خوبصورت بات جو میں آپ سے پہلے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک حدیث کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، ایک طرف فرما رہے ہیں کہ النظر الی کعبہ عبادت، کہ کعبے کو تکنا عبادت ہے، ایک جہت ہے. اور ایک طرف یہ فرمایا جا رہا ہے النظر الی وجہ علی عبادت، کہ علی کے چہرے کو تکنا عبادت ہے. اگر آپ دیکھیں کہ کعبۃ اللہ، اللہ کا جو گھر ہے، اس کو دیکھتے رہنا، تکتے رہنا، اس پر نگاہ پڑتے رہنا، گویا آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ اللہ کی بندگی میں مشغول ہیں، اللہ رب العزت کی آپ عبادت کر رہے ہیں. یعنی اسے فضیلت اور عظمت ظاہر ہوتی ہے کعبۃ اللہ کی، بیت اللہ کی، اس کی شان واضح ہو رہی ہے. اور ایک طرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ یہ پیکر جو ہے جسے علی کہتے ہیں، اس کو تکنا، اس کے چہرے کو تکنا، یہ بھی کیا ہے؟ عبادت. ابن عساکر کی روایت ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، ان کا تذکرہ کرنا بھی عبادت ہے. اور سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے جو ان کے گھر کا واقعہ ہے، اسے وہ بیان کرتی ہے. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے بابا جان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بابا جان کیا بات ہے، جب بھی آپ مجلس رسول میں ہوتے ہیں، جب بھی آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں آپ بیٹھے ہوتے ہیں، تو میں دیکھتی ہوں تو کیا دیکھتی ہوں کہ آپ مولا علی کرم اللہ وجہہ کے چہرے کو ٹکٹکی باندھ کر تک رہے ہوتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، وہ فرماتے ہیں کہ بیٹی بات دراصل یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ علی کے چہرے کو تکنا عبادت ہے. اب یہ گھر کا واقعہ ہے، گھر میں والد اور بیٹی کی گفتگو ہے، مگر بیٹی اس گفتگو کو آگے بیان کر رہی ہیں، امت تک یہ بات پہنچائی جا رہی ہے. اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ
وہ یہ بیان کر رہی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت. حضرت ابو بکر فرما رہے ہیں، حضرت عائشہ فرما رہی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی کے چہرے کو تکنا بھی عبادت. تو اب ذرا دیکھیے کہ مولا علی کرم اللہ وجہہ کے چہرے پر اگر نگاہ پڑ رہی ہے تو عبادت بن رہی ہے. دیکھنے والا گویا اس کے نامہ اعمال کے اندر اجر اور ثواب لکھا جا رہا ہے. ابھی تو یہ چہرے کا عالم ہے. دوسری روایت کے اندر طبرانی کی جو روایت ہے اس کے الفاظ یہ ہیں النظر الی علی عبادت. یہاں تو ہے نا کہ ان کے چہرے کو تکنا عبادت ہے. دوسری روایت کے الفاظ ہیں النظر الی علی عبادت. گویا علی کو تکنا کہ جس کی نگاہ ان کے چہرے پر پڑ گئی تو بھی عبادت ہو گئی، پشت پر پڑ گئی تو بھی عبادت ہو گئی. کسی نے چلتا پھرتا مولا علی کرم اللہ وجہہ کو دیکھ لیا تو گویا اس کو بھی اجر اور ثواب اللہ رب العزت کی بارگاہ سے مل رہا ہے. مگر میں سوچتا ہوں یہ تو وہ خوش قسمت ہے نا جنہوں نے چہرہ علی کو دیکھا ہے کہ جس کو تکنا عبادت ہے. اور کیا عالم ہوگا اس شخص کا جب جہاد کے درمیان جب مولا علی کرم اللہ وجہہ ایک کافر کو گرفت میں لیتے ہیں تو اس کی جب گردن اتارنے لگتے ہیں، تلوار چلانے لگتے ہیں تو موت کو آنکھوں کے سامنے دیکھ کر کیا کرتا ہے، چہرہ علی پر تھوک دیتا ہے. وہ چہرہ جسے دیکھنا عبادت ہے. اب دیکھیں، اب یہاں دیکھیں کہ ان کا صبر دیکھیں، نفس پر کنٹرول دیکھیں کہ تلوار چلاتے ہوئے رک جاتے ہیں، نیچے اتر آتے ہیں، اسے چھوڑ دیتے ہیں. وہ حیرت میں پڑ جاتا ہے، تعجب میں پڑ جاتا ہے. وہ پوچھتا ہے کہ یہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا کہ دیکھو تیری میری ذاتی دشمنی نہیں تھی، میں تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے لڑ رہا ہوں نا. تیری میری کوئی ذاتی دشمنی تھوڑی ہے. میں تو صرف یہ کام اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہوں نا، اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. پہلے تو اللہ کی رضا کے لیے کر رہا تھا، اس کی خوشنودی کے لیے تلوار چلا رہا تھا. مگر جس گھڑی تو نے یہ حرکت کی تو پھر اس وقت مجھے غصہ آ گیا. تو میں نے کہا کہ جو کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں اس میں میرا ذاتی غصہ، میرے نفس یہ بیچ میں شامل ہو جائے نہیں، اسے میں نے گوارا نہیں کیا. اس لیے ہاتھ روک لیا ہے، چلتی تلوار کو روک لیا ہے. اپنے جذبات پر کس طرح کنٹرول. یہ دیکھیں تقویٰ ہے، یہ ورع ہے، یہ اخلاص ہے، یہ نفس پر کنٹرول ہے کہ خالصتاً اللہ کے لیے ان کا ہر عمل ہے. جو بھی کچھ کیا خالصتاً اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے چھوڑ دیتے. پھر اس کے اثرات بھی اس طرح سے مرتب ہوتے ہیں. یہ وہ چہرہ ہے جس پر میرے آقا فرما رہے ہیں نظر الی وجہ علی عبادت، کہ علی کے چہرے کو تکنا بھی عبادت. اور فرمایا جا رہا ہے النظر الی علی عبادت، کہ علی کو تکنا وہ بھی عبادت. اور پھر میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ اس دور کے لوگ تو جو ایمان والے تھے وہ تو خوش نصیب تھے نا، جو چہرہ علی کو تکتے تھے، جو سنگت علی میں رہتے تھے، جو صحبت علی میں رہتے تھے، جو علی کو چلتا پھرتا دیکھتے تھے اور اپنے نامہ اعمال میں اجر اور ثواب کماتے تھے. مگر آج میں یہاں بیٹھا ہوں تو پھر جب اس حدیث پر نظر پڑتی ہے جس کی راویہ سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ فرماتی ہیں دیلمی میں یہ روایت موجود ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر علی عبادت، کہ علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. اگر کسی نے علی کے چہرے کو تک لیا ہے تو وہ بھی عبادت کر رہا ہے، اور کسی نے علی کو چلتا پھرتا دیکھ لیا ہے تو وہ بھی عبادت کر رہا ہے. اور اگر کسی کو مولا علی کرم اللہ وجہہ کا دور
میسر نہیں آیا، کسی کو وہ دور میسر نہیں آیا، مگر جب شیر خدا کا ذکر ہوا، ان کا تذکرہ ہوا، کسی نے ان کا ذکر کیا، جیسے آج ہم ذکر کر رہے ہیں ان کا، یہ بھی خوش قسمتی ہے، یہ بھی خوش نصیبی ہے، یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی اجر حاصل کرنا ہے، یہ بھی ثواب پانا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ذکر علی عبادت، کہ علی کا ذکر کرنا یہ بھی عبادت۔ تو یہاں سے ہمیں ایک تو یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ کس طرح کا آپس میں ان کا تعلق تھا صحابہ کرام اور اہل بیت عظام کا، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کا۔ اب دیکھیں مولا علی کرم اللہ وجہہ اور دیگر اصحاب کا، کہ جس گھڑی دیکھیں ہم بڑی اہم معاملات کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مولا علی کرم اللہ وجہہ سے رائے لے رہے ہیں، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان سے رائے لے رہے ہیں، ان سے فیصلے کروا رہے ہیں۔ کتنے اکابر صحابہ ہیں کہ وہ رشک کرتے ہیں کہ یہ فضیلت انہیں ملی ہے، یہ ملی ہے، یہ ملی ہے، اور میرے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح سے ان کا ذکر کر رہے ہیں، ان کے علم کی بات کر رہے ہیں، کتنی احادیث ہیں جو براہ راست امت تک پہنچی ہیں مولا علی کرم اللہ وجہہ سے۔ اس حوالے سے بڑی دلچسپ بات ہے، دلچسپ پہلو ہمارے سامنے ہیں۔ ویکیپیڈیا پر اگر آپ جائیں، وہاں شیر خدا مولا علی کرم اللہ وجہہ کے حوالے سے اگر ان کا تعارف آپ دیکھیں تو وہاں احادیث کے حوالے سے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی وہاں ریسرچ کا ریفرنس وہاں دیا ہوا ہے کہ اس کے مطابق وہ بتاتے ہیں کہ تقریباً 12,000 احادیث ایسی ہیں، 12,000 احادیث جو مولا علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہیں۔ کل کے پروگرام میں بھی ہم احادیث کے حوالے سے امہات المومنین کے حوالے سے دیکھ رہے تھے، لیکن آج یہ دیکھیں کہ صرف سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ سے 12,000 کے قریب احادیث ہم تک پہنچے۔ کتنے معاملات ہوں گے معاشرت کے بارے میں، معیشت کے بارے میں، سیاست کے بارے میں، سماج کے بارے میں، دین کے حوالے سے، کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین مولا علی کرم اللہ وجہہ کے حوالے سے ہم تک پہنچے ہیں۔ اور اس حوالے سے اور بھی بہت سارے زاویے اور بھی بہت سارے پہلو ہیں، اور اس میں سے بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ختم مرتبت علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرما دینا کہ جو علی سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اب دیکھیں غزوہ خیبر کے وقت جب خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، اور جب اتنا ٹائم اس پر لگ گیا تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں کل اس شخص کو جھنڈا عطا کروں گا، اللہ میں اسے دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ رب العزت خیبر کو فتح فرما دیں گے۔ صحابہ کیا کہتے ہیں؟ صحابہ کہتے ہیں کہ ساری رات ہر ایک یہی سوچتا رہا، اس کی ہر ایک کی خواہش تھی کہ یہ مجھے ملے، اور یہ سوچتے رہے کہ کل کون خوش قسمت ہوگا، کون خوش بخت ہوگا، کون خوش نصیب ہوگا کہ جس کے ہاتھ پر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے جھنڈا رکھیں گے، کس کو عطا کریں گے۔ ظاہری سی بات ہے، ذرا سوچیے، ہر ایک کے دل میں یہی ہوگا۔ مگر اگلا دن آیا، صبح ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما کہہ رہے ہیں، اینا علی، اینا علی، علی کہاں ہے؟ اور مولا علی کرم اللہ وجہہ اشوب چشم تھے، بیمار تھے، آنکھوں سے دیکھا نہیں جاتا تھا، دکھتی تھیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہیں بلاتے ہیں اور اپنا لعاب دہن مولا علی کرم اللہ وجہہ کی آنکھوں پر لگاتے ہیں، وہ ساری تکلیف جاتی رہتی ہے، ساری کی ساری تکلیف وہ جاتی رہی، اور جب وہ تکلیف چلی گئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ علم انہیں دیا،
اور پھر دیکھیے کہ کس شان کے ساتھ وہاں جاتے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ ملائکہ آپ کے ہمراہ ہیں دائیں بائیں. اور وہ جو جس کے بارے میں ہے کہ 40 احادیث یہ بھی آتی ہیں روایات میں، یہ بھی ہے کہ 40 شخص مل کر جس دروازے کو کھولا کرتے تھے اس کو تنہا شیر خدا نے اٹھا لیا. اور حضور فرما کیا رہے ہیں، میرے آقا و مولا علیہ السلام فرما رہے ہیں، پہلے فرما رہے ہیں، پچھلی شب فرما رہے ہیں، کل اسے علم عطا کروں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ کا رسول اس سے محبت فرماتا ہے، اس سے محبت فرماتا ہے. یہ مقام اور یہ مرتبہ اس کی یہ ایک جھلک ہے مولا علی کرم اللہ وجہہ کی.